عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ولتم الحدود ودعا بدعوى الجاهلية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے محبت جان سے زیادہ اہل بیت سے، لیکن یوں ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملحاکمین کے واسطے، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، جب سے اللہ تعالی نے دین اسلام کا نزول فرمایا ہے، جس کی وجہ سے پچھلی ساری امتیں اور ان کے ادیان اور مذاہب ان کا خاتمہ ہوا ہے، اس وقت سے یہودی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن یہ یہودی لوگ ہیں۔ ان کی سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ان کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور اسی طرح ایک تیسرا قبیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، نہ تم ہمارے خلاف کسی کا ساتھ دو گے، تم مدینہ میں امن و امان سے رہو گے، معاہدہ طے پا گیا۔ لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کے دلوں میں انبیاء کے خلاف بڑا بغض ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ اللہ احکم الحاکمین کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ اللہ کنجوس ہے۔ فقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے طور طریقے، تہذیب و تمدن، رسوم و رواج ان کے ساتھ تو نہیں مل رہے، اور اس کی پیشین گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ تم لوگ ان یہودیوں کے نقش قدم پہ یوں چلو گے کہ قدم بقدم، حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی یہ کام کر لو گے، وہ کسی جانور کی بل میں داخل ہوں گے، تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ اور اسی کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنوز۔ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بہرحال اللہ احکم الحاکمین مسلمانوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، انبیاء کے قاتل۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ اسٹیج پہ یہ باتیں بیان کرنا ویسے مناسب نہیں لگتا، لیکن ان کی دشمنیوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ لکھا ہے
کہ نوح علیہ السلام شراب پی کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، کیا سے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینکنے والے یہ یہودی سیدنا زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے ان کی عبادت گاہ میں قتل کیا، پتھر مار مار کے رجم کیے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے والے یہودی، اگرچہ اللہ اکرم الحاکمین نے ان کو زندہ اپنے پاس بلایا اور اٹھایا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان یہودیوں کی سازشیں انبیاء کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ائمہ تابعین کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک چلیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب لوگ ہیں۔ سانحہ کربلا کی حقیقت بھی اصل ان سے جا کے ملتی ہے، جہاں یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قاتل ہیں، وہاں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ خلفاء جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اصل میں سانحہ کربلا کی ابتدا اور اس کا آغاز ہوتا ہی شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو قتل کرنے والا یہودی ہے، عبداللہ بن سبا نامی ایک آدمی جو اصلاً یہودی تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ یہ اپنی بغلوں میں چھپے ہوئے بتوں کو پہچانا کرو، یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کبھی یہ کوئی لبادہ اوڑھتے ہیں، کبھی کوئی لباس پہن لیتے ہیں۔ ان کا ہدف ایک ہی ہے، اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اسلام کی اصل شکل بگاڑ دی جائے، اور اس کے لیے انہیں جو کرنا پڑے یہ کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایران کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، کیسر و کسرا کے یہ بڑے بڑے محلات عمر فاروق نے توڑے تھے۔ بڑا غضب ہے ایرانیوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ۔ اس خبیث نے یہی کام کیا، ایران میں گیا، ابو لولو مجوسی سے ملا، وہ پہلے ہی بڑا دشمن ہے عمر فاروق کا، وہ پہلے ہی بڑا دشمن ہے مسلمانوں اور اسلام کا، یہ اس وقت بھی دشمن تھے، یہ آج بھی دشمن ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد ہے، بات آگے چلے گی، خود حسین کو شہید کرنے والے انہی کے نام پہ آج ماتم کرتے ہوئے کیا، انہیں خوف خدا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پیشین گوئیاں کر دی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ابو لولو مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے خادم بنا تھا، بناتا بھی خنجر ہے، نیزے تلواریں تیار کرتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سینے میں بغض رکھتا ہے، جا کے کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ سے مغیرہ بڑا کام لیتے ہیں، میرے اوپر ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہے، عمر فاروق نے واپس کیا، دل میں غصہ رکھا، آ کے دو دھاری خنجر جو زہر میں بجھا ہوا ہے تیار کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اپنے بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، اپنے رب سے اپنے لیے شہادت مانگا کرو، اپنی موت کا حسن خاتمہ رب سے مانگا کرو، وہ چاہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ کہ عمر فاروق کو لوگ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر یہ آپ کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت دے اور دے بھی مدینہ رسول میں۔ یہ مدینہ رسول کی شہادت کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور شاید عمر فاروق اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے تھے جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ جو تم میں سے مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے مدینہ میں مرے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینے میں اتنی خیر اور برکت ہے کہ شاید لوگوں کو علم نہ ہو۔
فرمایا مدینہ میں جو فوت ہوگا کل قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق کی دعا، لوگ کہا کرتے تھے عمر یہ کیسے ممکن ہے، شہادت تو ملتی ہے جہاد کے میدانوں میں، مدینہ تو اب امن کی بستی ہے، مدینہ تو ریاست اسلام ہے، اور یہ میرے دوستوں صرف دو ہی ریاستیں آج تک دنیا میں ہیں جو خالصتاً کلمہ توحید پہ حاصل ہوئی تھی، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا میرا اور آپ کا ملک پاکستان۔ صرف دو ریاستیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک صرف دو ریاستیں ہیں جن کو اللہ حکم الحاکمین نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہونے والی ہیں۔ عمر یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہ تو امن کا شہر ہے، یہ تو طیبہ و طابہ ہے، یہ تو بلدۃ النبی ہے، یہ تو امن کا گہوارہ ہے، یہاں تو امن کی فضا بلند ہوتی ہے، امن کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہاں شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت مانگنی ہے تو ذرا آنا پڑے گا مارکے میں، جانا پڑے گا جہاد کے میدان میں۔ لیکن عمر فاروق کو اس بات کی تحقیق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ احد میدان کے پہاڑ سے گزر کے پہاڑ پہ چڑھے، فرتے محبت میں احد لہرانے لگا، لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہ پاؤں مارا، فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد ثابت قدم ہو جا، احد آرام سے ٹھہر جا، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہے۔ یہ کڑیاں ملتی بڑی ہیں واقعہ کربلا سے، میرے اور آپ کے لیے ان واقعات میں دروس و عبر بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہیں ہم نے بات پڑھی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں کبھی بھی زندگی میں پوری رات سکون سے سو نہیں سکا، اس لیے کہ مجھے موت کا ڈر سونے نہیں دیتا، مجھے خوف خدا سونے نہیں دیتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ رات کو موت آ جائے گی۔ اگر میں کسی رات سکون سے سویا ہوں تو وہ صرف ایک رات ہے، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ علی صبح مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے تو نے آنا ہے۔ میں نے جب آپ کی زبان اطہر سے صبح کا لفظ سنا تو یقین ہوا کہ صبح تک علی زندہ رہے۔ آپ کی باتوں پہ یقین، آج ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہماری ذلت کے اسباب یہ ہیں، ہم آپ کے فرامین سن کے دماغ سے نکال کے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ پوری زندگی گزار دی ہم نے جمعے پڑھتے پڑھاتے، واعظ و نصیحت سنتے، ادیب و خطیب سنتے، کتابیں پڑھتے پڑھاتے، لیکن 80 سال کی عمر کے بابے کے چہرے پہ داڑھی نہ آئی، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ اٹھائی، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، میں نے اپنی روزی میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی، میں نے سرور کائنات کے فرامین کی پاسداری نہ کی۔ ان کو یقین تھا، اسی لیے وہ آسمان اور فلک کی ان ستاروں پہ پہنچے تھے جن کو عروج کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی لیے ذلت اور رسوائی کے ان گڑوں میں جا گرے ہیں جہاں سے اٹھنا آج مسلمانوں کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسے آنے والا ہے، لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہو جائے گی جیسی سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جس کی کوئی ویلیو، کوئی طاقت نہیں ہوتی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں ہوگا؟ سرور کائنات نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ایک حدیث میں ہے لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلطوا علیہم، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی پاسداری نہیں کرو گے اس وقت اللہ تمہارا حال یہ کر دے، غیر تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ آج ہمیں لوٹنا ہے، ان باتوں پہ یقین کرنا ہے۔ اگر دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ واقعات جانتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے،
اپنے غلام کو کہا بیت المال سے ایک گھوڑا ہم لیں گے، 2 گھوڑے استعمال نہیں کریں گے، کبھی تم سوار ہو جانا کبھی میں سوار ہو جاؤں گا، ہم باری باری سوار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون عمر ہے؟ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، لوگ 22 لاکھ میل کہتے ہیں، لیکن تحقیق کہتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے عمر کی خلافت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، کوئی آتا مدینہ میں یہ سوچ کے کہ نہ جانے عمر فاروق کا محل کیسا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی، اس عمر کا روب و دبدبا تو زمانے بھر میں مشہور تھا۔ ان کو تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا، عمر جس گلی میں تو آتا ہے تیرے ایمان کی قوت اتنی ہے کہ شیطان وہ گلی چھوڑ جایا کرتا ہے۔ میں سبحان اور قربان جاؤ اللہ کے فرامین پہ، نبی کائنات کی ان باتوں پہ۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں اس جگہ پہ لگا ہوا ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوا کرتے تھے۔ آج اہل تشیع کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں جائیں، عمر فاروق کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، ابو بکر کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، ہم باب سلام سے داخل ہوتے ہیں، ہم فلاں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور یہ میرے نبی کا فرمان تھا۔ عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، آج عمر کے نام کا دروازہ چھوڑ کے بھی شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس رستے سے شیطان داخل نہیں ہوتا، نہ اللہ شیطان کو داخل ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ تجھے ایمان بھی ملا، تجھے قوت بھی ملی، تجھے اللہ نے موافقت کیسے دی؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ کیسے جاری کیا تھا؟ عمر بولتے زمین پہ تھے، انہی لفظوں میں قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہیں ذرا پردہ کر لیں، آپ خاموش ہیں، عمر ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، عمر کی خواہش ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہو آج کے بعد نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ عمر فاروق کہنے لگے میرا دل کرتا ہے وہ مقام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جہاں انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، ہم طواف کر کے یہاں 2 رکعتیں پڑھا کریں۔ فرمایا عمر ابھی مجھے حکم نہیں ملا، ابھی اللہ اکرم الحاکمین نے میرے پاس وہی نہیں بھیجی، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اللہ عمر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ادھر عمر کے الفاظ ختم ہوئے تھے، ادھر سے جبریل نازل ہو گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد تم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ضرور پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا، جس کے باپ نے آپ کے چچا پہ بدر کے دن احسان کیا تھا، قمیض پہنائی تھی، بیٹا سچا مسلمان ہے، باپ پکا منافق ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے ان منافقوں کے بطن سے سچے مسلمان پیدا کر دیے۔ بیٹا آ گیا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اپنی قمیض بھی دے دیں، آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑا، فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ دشمن اعلان ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، یہ تو چھپا ہوا منافق ہے، اس کا آپ کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، جنازہ پڑھا دیا۔ ادھر سے قرآن نازل ہوا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دو، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ بلکہ اللہ نے روک دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ یہ عمر کی خواہش ہے، آج کے بعد اس طرح کے کسی بندے کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس کے ذہن میں احساس ہے، اس کے ذہن میں شعور ہے، اس نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھے ہوئے ہیں، ان بادشاہیوں کی رہنائیاں اس نے دیکھی ہوئی تھیں۔ وہ سوچتا تھا
کہ 22 لاکھ سے زائد حکومت کرنے والا نہ جانے کتنی شان و شوکت کا مالک ہوگا، یہ تصور لے کہ جب مدینہ میں آیا کہا امیر المومنین عمر فاروق سے ملنا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ 14 ٹانکے عمر کی قمیض کے 2 کندھوں کے درمیان تھے۔ آج کسی کو تھوڑی سی دولت مل جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، یہ ابو لولو مجوسی خنجر جو زہر میں بجھا ہوا ہے، اندھیرے ہوا کرتے تھے، رکوع کی حالت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے وار کیے۔ آپ نے نماز مکمل نہ کی، نہ ہی کر سکتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ تھاما، ان کو مسلح پہ کیا، لوگوں کو علم ہوا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کئی صحابہ کو زخمی کرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کے اوپر غلبہ پایا، اس نے اپنی ہی گردن پہ خنجر چلایا۔ یہ خودکشیاں کرنا، یہ مسلمانوں پہ حملے کرنا، مسلمانوں کو شہید کرنا، یہ انہی مجوسیوں کا کام ہے، یہ انہی یہودیوں کا کام ہے۔ آج وہ داعش کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، آج وہ القاعدہ کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، آج مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قیامت تک چلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ جب سیدنا عثمان بن عفان کو یہی لوگ شہید کرنے لگے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت کرنے کے بعد ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، عثمان کی شہادت کے لیے جمع ہو کے آ گئے۔ آپ کا 40 دن محاصرہ ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں یہ حسنین کریمین کے واقعات بیان کرنے والوں اور سیدنا حسن کا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا 3 دن جھوٹا پانی بند کروانے والوں، تمہیں حضرت عثمان کا 40 دن بند پانی نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی یہ نظر بندی کیوں بھول جاتے ہو؟ انہوں نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہا تھا، کیونکہ نبی کائنات سے تو انہوں نے بھی سنا ہوا ہے کہ اے عثمان تو نے شہید ہونا ہے۔ آپ ایک دفعہ ایک باغ میں گئے تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو دروازے پہ بٹھا دیا، کہا میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ نے دروازہ بند کیا، ٹیک لگا کے بیٹھے، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، کہا اعلی رسلی کا، آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرے، میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ کہا اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دن ہو ابشر ہو بالجنہ، ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، اور جو ہی ابو بکر اندر آئیں گے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ عمر فاروق آ گئے، یہ تو آپ کے پیچھے رہا کرتے تھے، یہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کو تو اللہ نے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھا، ان کو تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رکھا۔ یہ عمر خلیفہ تھا، لیکن عمر کی اہل بیت سے محبت کتنی تھی۔ آج تم راگ الاپتے ہو کہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ ذرا کس سے تو پڑھ کے دیکھو، ہمیں تو تمہاری ان عقل دانیوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، کیسے تم 5 کو اہل بیت مانتے ہو، کسی اور کو اہل بیت نہیں مانتے۔ کہا علی، حسن، حسین، فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تن پاک ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر تن پاک ہے، ذرا ہمیں یہ بھی بتاؤ گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے اہل بیت میں سے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ داماد رسول ہے۔ اگر وہ داماد رسول ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں آیا تو عثمان کیوں اہل رسول نہیں ہے؟ عثمان کے نکاح میں اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی تھی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور یہ شرف اللہ نے ان کو ایسا نصیب فرمایا جو نہ آج سے پہلے کسی کو حاصل ہوا ہے، نہ قیامت تک حاصل ہو سکے گا۔ کسی کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ جنگ بدر پہ آپ گئے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہے، فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرو گے؟ ہائے یہ جہاد کا پہلا مارکا ہے، یہ مسلمانوں کا جذبہ اس وقت جنون پہ پہنچا ہوا تھا، آپ مجھے یہاں مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی
نبی کائنات کو محبت اتنی ہے، فرمایا مدینہ میں ٹھہرو گے اللہ پھر بھی تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر نصیب فرما دے گا، تمہیں بدریوں میں شامل کرے گا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدریوں کو کہہ دیا تھا او بدر والو تم جو مرضی اعمال کرتے پھرو، اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بیٹی بدر کے میدان میں سب نبی کائنات ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ واپس آئے، عثمان ذوالنورین کی فکر، ان کا غم، ان کا افسوس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا عثمان کیا ہوا ہے؟ فرمایا ایک تو بدر سے پیچھے رہا، دوسرا آپ سے سسرالی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یہ تعلق ٹوٹ گیا جس پہ مجھے آج بھی ناز تھا، مجھے کل بھی ناز تھا، میں قیامت والے دن بھی اس پہ فخر کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر سے میرا سسرالی رشتہ، لیکن یہ رشتہ آج ٹوٹا ہے، اس لیے مجھے بڑا افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ ام کلثوم جب دنیا سے گئی تھی تو حضرت عثمان کی یہی حالت ہے، اس وقت آپ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا تھا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ عثمان کیوں آل بیت سے نہیں ہے؟ پھر آپ کے وہ داماد آل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندو، اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سسرالی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے آل بیت ہوتا ہے تو پھر آپ کی بیٹی زینب کا خامد ابو العاص آل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیویوں کو کیوں آل بیت سے نہیں سمجھتے ہو؟ سلام علیکم یا اہل بیت، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا آپ کے گھر والوں پہ سلام ہو، بیویاں بھی آل بیت میں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حالانکہ امیر المومنین ہیں، پوری دنیا کے اس وقت حکومت کرنے والے گویا کے تھے، لیکن جب اپنی موت نظر آئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا، کہا پوچھ کے آؤ، اگر عائشہ اجازت دے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کے لیے اپنی قبر کھدوا لیتا ہوں، اگر عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کیسا انصاف والا ہے یہ، کتنے رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کہا جب میری میت کو اٹھاؤ گے، میری 4 بھائی کو لے کے جاؤ گے، ایک دفعہ پھر عائشہ سے پوچھ لینا کہیں آج میں زندہ ہوں میرا دل رکھنے کے لیے عائشہ نے نہ کہہ دیا ہو، کل جب مجھے دفن کرنے لگو گے عائشہ سے پھر پوچھ لینا کہ اس حجرے میں دفن کروں یا نہ کروں۔ جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہنے لگی میرا تو دل تھا کہ میں اس جگہ پہ دفن ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا، آپ کی ہمسائیگی مجھے مل جاتی، لیکن میں اپنے اوپر عمر فاروق کو ترجیح دے رہی ہوں۔ آج میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہماری ترجیحات کیسی ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ ذرا ان قصے کہانیوں سے یہ سبق بھی حاصل کیا کرو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا، ادھر ابو بکر کی قبر ہے، ادھر عمر فاروق کی قبر ہے، ادھر نبی کائنات کی قبر ہے، وہ دنیا میں اکٹھے تھے، وہ مرنے کے بعد اکٹھے ہیں، اور قیامت کے دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے نکلوں گا اور میں ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑ کے بقیع کی طرف جاؤں گا۔ ان کو تم کیسے جدا کر سکتے ہو؟ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی، یہ واقعہ لمبا ہے۔ یہی لوگ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے پیروکار جو آج اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، یہ چاہتے تھے حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم پھر اپنی مرضیاں کریں، ہم اسلام کی شکل بگاڑیں، ہم ان مسلمانوں کو قتل کریں، ہم اسلام کی اصل صورت بگاڑ کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے اس مذموم منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کیا کہا تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہو لوگوں، اگر آج تم نے میرا خون کر دیا تو پھر سن لینا ایسا فتنے کا دروازہ کھلے گا، ایسا مسلمانوں میں قتل کا دروازہ کھلے گا جو قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ میں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں،
آپ نے ان کو پیشین گوئی کی ہوئی تھی. عمر فاروق آئے تو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ اور بھی جنت کی بشارت دے دی تھی. عمر فاروق نئی قمیض پہن کے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی, البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. عمر تو نیا لباس پہنتا رہا اور اللہ تجھے شہادت والی زندگی بھی دے, اللہ تجھے شہادت والی موت بھی دے. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی علم تھا, یہ بھی اسی دن باغ میں آئے تھے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا عثمان بن عفان آئے ہیں, آپ نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو اس مصیبت کے بدلے جو عثمان پہ نازل ہوگی. ان کو علم تھا جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا, یہی ایام ہے 18 ذوالحجہ, لوگ حج پہ تھے. ابن سیرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے مدینہ میں صحابہ کی تعداد 40 تھی. علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, حسن حسین موجود ہیں, محمد بن حنفیہ موجود ہیں. کہا عثمان اشارہ کرو ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. حضرت عثمان کی زندگی صبر و حیا کا درس دیتی ہے, وہ شرم و حیا کا درس دیتی ہے, وہ نبی سے وفا کا درس دیتی ہے. میں ان کی زندگیوں کا خلاصہ کیسے بیان کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, آپ نے اپنی ٹانگ لمبی کی ہوئی ہے, آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اسی طرح تشریف فرما تھے. عمر فاروق آئے, دستک دی, آنے کی اجازت دی, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. تیسری مرتبہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عثمان. آپ نے ٹیک چھوڑ دی, اپنے پاؤں کو پیچھے کیا, اپنی ران پہ کپڑا کیا, سیدھے ہو کے عثمان کا استقبال کیا. ان صاحبین اور صاحب کے چلے جانے کے بعد عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر میرے باپ آئے تھے, عمر فاروق آئے تھے, عثمان ذوالنورین آئے تھے, ان کے آنے پہ آپ کا انداز نہ بدلا, لیکن عثمان پہ آنے پہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے ٹیک کیوں چھوڑ دی تھی؟ آپ نے اپنے پاؤں کو کیوں موڑ لیا تھا؟ آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیوں کیا تھا؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان کا حیا مشہور ہے, عثمان کی وفا مشہور ہے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, آپ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کافروں نے روکا, آپ نے عثمان کو ایلچی بنا کے بھیجا, سفیر بنا کے بھیجا. عثمان کے مکہ کے دوست کہنے لگے عثمان اب تم تو آ گئے ہو, یہ سامنے بیت اللہ ہے, تمہاری پیاس عروج پہ ہے, اس کا طواف کرنے کی تڑپ تمہارے اندر موجود ہے, تم پہلے طواف کر لو, پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. تیرے نبی کو اگلے سال اجازت ملے گی, تمہارے صحابہ کو اگلے سال اجازت ہوگی, تم تو آ گئے ہو طواف کر لو. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کا یہ عالم تھا, کہا جب تک میرے پیغمبر اس گھر کا طواف نہیں کریں گے میں کبھی طواف نہیں کر سکتا. ان کے اندر وفا بھی ہے, ان کے اندر حیا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں بھی کہا تھا میں اس بندے کی عزت کیوں نہ کروں جس کی عزت اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں, جس کا حیا رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں. عدل ان کا مشہور ہے, انصاف ان کا مشہور ہے, حیا ان کی مشہور ہے, وفا ان کی مشہور ہے, اتباع ان کی مشہور ہے. اللہ نے ان کو وہ مقامات نصیب کر دیے تھے جو شاید رہتی دنیا تک کسی کو حاصل کیسے ہو سکتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو واسطے دیا کرتے تھے. اور یہ سامنے بیر روما ہے, یہ وہ یہودی کا کنواں ہے جس کے بارے میں سرور کائنات نے کہا تھا کہ جو خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ میں نے جو وقف کیا ہے, یہ مسجد نبی کی زمین میں نے ہی خریدی ہے, جہاں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے, آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا. جمعرات کا دن ہے, نبی کائنات خام میں ملے, فرمایا عثمان بڑی دیر ہوئی تو نے میرے ساتھ افطاری نہیں کی, آپ کو علم ہوا لگتا ہے میری شہادت قریب ہے. عثمان نے روزہ رکھا, اگلے دن غسل کیا, اچھا لباس پہنا. قرآن ان کی ہمیشہ جیب میں ہوا کرتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلاتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ قرآن کو 2 گتوں میں جمع انہوں نے ہمارے لیے کر دیا. رہتی دنیا تک کے لوگ اس قرآن سے اگر ایک حرف بھی پڑھیں گے اس ہر حرف کی 10 نیکیاں اللہ عثمان کے کھاتے میں لکھتا چلا جائے گا. یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہوا تھا. قرآن نکالا, تلاوت شروع کر دی, پہلے پارے سے قرآن کی ابتدا کر دی. سبقت اللہ پہ پہنچے تھے. یہ اللہ کا رنگ ہے, ومن احسن من اللہ سبقا, یہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ دین کا رنگ جس پہ چڑھ جائے, یہ
ایمان کا رنگ جس پہ چڑھ جائے، یہ نور اسلام جس کو مل جائے، یہ نور ہدایت جس کو مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن عثمان کو کیا پتا تھا کہ میں یہیں پہ خون میں رنگ دیا جاؤں گا، ادھر سے بلوائی آئے، ادھر سے سبائی آئے، ادھر سے شہید کرنے والے آئے، بڑھ کے نیزہ مارا، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے لوہے کا گرز مارا۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی گھر میں تھیں، آگے بڑھی، اپنا ہاتھ بڑھایا، 5 انگلیاں ان کی کٹ گئی، انہوں نے مار مار کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ خون سے بھرا ہوا مصحف آج بھی دمشق کی غالباً لائبریری میں موجود ہے۔ وہ رب کو پیارے ہو گئے، ان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جلدی سے لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی، کہیں یہ لوگ حکومت پہ قابض نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک ہونے والے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، لیکن ابھی تک یہ علم نہیں تھا کہ حضرت عثمان کو بعینی ہی قتل کرنے والا کون ہے، تاکہ اس سے قصاص لیا جائے۔ یہ قصہ بڑا طویل ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سیدنا امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا ہوا تھا، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ ان کو علم ہوا عثمان شہید ہو گئے ہیں، علی خلیفہ بن گئے ہیں، علی کی موجودگی میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا جب تک عثمان کا آپ بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی چاہتے تھے پہلے بیعت ہو جائے پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا، پہلے قوت اکٹھی کی جائے، صحابہ کو واپس آنے دیا جائے، ان بلوائیوں کا زور توڑ دیا جائے، پھر ان سے بدلے لیے جائیں گے۔ لیکن یہ تو اسلام کے خلاف تھے۔ حضرت علی کو یہ بھی علم نہ تھا یہ کل کو مجھے بھی قتل کریں گے، یہ میری اولاد کو بھی قتل کریں گے، یہ اہل بیت کو بھی قتل کریں گے، یہ صحابہ کے قاتلین کل میرے ساتھ یہ کرنے والے ہیں۔ کہا جب اللہ ہمیں توفیق دے گا، اللہ ہمیں طاقت دے گا تو ان کا بدلہ لیں گے۔ قصہ مختصر، انہی لوگوں نے حضرت علی کو ابھارا۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ صفین میں کئی صحابہ اللہ کو پیارے ہوئے، خون کی ندیاں بہ گئیں، یہ اپنی سازش میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے علی اور امیر معاویہ کی جنگ بند ہوئی، اللہ نے ان کو ویسے معاف کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے، نہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بغض رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہیے، نہ ان کی لڑائیاں بیان کرنی چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آخر انسان تھے، بشری تقاضے تھے، بھول انسان سے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ لڑائی بڑے عروج پہ تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیر معاویہ نے قرآن کر دیا تھا، ھذا تحکیم بیننا و بینکم، یہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہے، ہم مسلمان ہو کے یہ غلطی کر بیٹھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بند کر دی۔ یہ حضرت علی سے ناراض ہوئے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے الگ گروہ بنائے، الگ ٹولے بنائے اور کہا اب علی بھی واجب القتل ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی اس سے پہلے کروا چکے تھے۔ جنگ جمل میں کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے، ان میں زبیر اور سعد جیسے بھی شہید ہو چکے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ صفین کروا دی، جب وہ بھی ہو گئی اور علی اور امیر معاویہ کی صلح ہونے لگی، اس وقت یہ الگ ہو گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کا کہیں آپس میں اتفاق نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی قسم آج بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان آپس میں متفق ہو جائیں۔ وہ چھوٹا سا بنی اسرائیل، وہ آج چھوٹا سا اسرائیل ملک، وہ بیٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈے بناتا ہے، کہیں ٹی ٹی پی کو کھڑا کر دیا، کہیں داعش کو کھڑا کر دیا، کہیں القاعدہ کو کھڑا کر دیا، کہیں حماس کو کھڑا کر دیا، کہیں کسی تنظیم کو کھڑا کر دیا، کہیں اخوانیوں کو کھڑا کیا، تاکہ یہ مسلمانوں کا خون بند نہ ہو، یہ آپس میں لڑ لڑ کے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ لیکن مسلمان ہیں کہ یہ ان کی منصوبہ بندیوں کو سوچ ہی نہیں سکتے، ان کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑا ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے، جا کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، لیکن کیا علم تھا کہ مجھے کوفہ میں بھی شہید کرنے والے پہنچ جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ شام میں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری کوفہ میں ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، کہا یہ 4 بندے جب تک زندہ ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص امیر معاویہ کے نائب ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں۔ کہا ان 4 پہ ایک ہی دن حملہ کر دو تاکہ ان 4 کو مار دیا جائے، حکومت ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت طے ہوا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے، علی شہید ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری پہ وار ہوئے، ابو موسیٰ شہید ہو گئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص پہ مار تھے، اپنی جگہ پہ کسی کو نکالا تھا نماز پڑھانے کے لیے، اندھیرے میں اس نے سمجھا ابن عاص ہیں، حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کرنے والے کو پکڑا، ان کو زخم لگے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دے دی۔ آج میرے دوستوں بزرگوں یہ باتیں یاد رکھنا، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ دشمن آج بھی آپ کے اور شیعوں کے درمیان عداوت ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آج بھی سنی اور دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث کا اختلاف کروانا چاہتے ہیں، اسی میں کامیاب ہیں۔ یہ اختلاف آج تک ختم نہیں ہو رہا۔ اس وقت بھی امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے، اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن علی کو شہید کوفے میں کیا گیا ہے۔ کوفہ تو تمہارا اپنا علاقہ ہے، کوفہ تو آج بھی شیعوں کے پاس ہے، تمہارے ہوتے ہوئے علی کو شہید کیوں کر دیا گیا؟ آج تم حسین کی شہادت بیان کرتے ہو، کبھی ذرا علی کی شہادت بھی بیان کرو نا۔ تمہیں پتا ہے ہم ہی تو شہید کرنے والے ہیں، ہم نے تو ہی ان پہ حملہ کیا ہے۔ یہی کہا تھا حضرت حسین نے کوفہ میں پہنچ کے، تم نے پہلے میرے باپ کو شہید کیا، پھر تم نے میرے بھائی کو شہید کیا، آج تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو۔ جلدی سے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، کہیں امیر معاویہ ان کی پوری حکومت قائم نہ ہو جائے علاقے میں۔ کہا حسن ہم آپ کو گورنر بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ 6 مہینے حضرت حسن نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا تھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ 2 مسلمان جماعتوں کی صلح کروائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا امیر معاویہ کی صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اسی حضرت حسن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا 2 مسلمان جماعتیں ہیں، تم امیر معاویہ کو کافر کہتے ہو، تم یزید کو لعنتی کہتے ہو، تم یزید پہ تبرہ کرتے ہو، تمہارا مذہب صحابہ پہ تبرہ کرنا ہے، تم 7 صحابہ کے علاوہ سب کو مرتد کہتے ہو، اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا دعوے میں لے کے جاتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر تو فرما رہے ہیں یہ دونوں مسلمان جماعتیں ہوں گی عظیمتین، ان کو اللہ عظمت دے گا، یہ بڑی عظیم جماعتیں ہوں گی۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، سیدنا حسن کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں نہ چاہتے ہوئے تم نے مجھے حاکم وقت بنایا تھا، میں نہیں چاہتا، میں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دشمنی تھی علی اور معاویہ کی، حسن نے کیوں بیعت کی؟ حسن کیوں اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے؟ اب ان کو علم تھا کہ حسن بھی گئے، اب ہم اپنا کام کیسے کریں؟ کبھی آپ نے کسی شیعہ سے حضرت حسن کی شہادت کا قصہ سنا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حسن تو بڑے ہیں حسین سے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں حضرت حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، حضرت حسین کے نام کی نیازیں کیوں چڑھتی ہیں، حضرت حسین کے نام کے تعزیے کیوں ہوتے ہیں، حضرت حسین کے نام کا لنگر کیوں چلتا ہے، اور حسن کے نام کا کیوں نہیں چلتا؟ حسن کی شہادت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ حسن کے قصے بیان کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے وہ حسین سے بڑے ہیں، اللہ کے دونوں کو اللہ کے پیغمبر نے اٹھایا تھا، فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو تو دونوں سے بڑی شدید محبت تھی۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن و حسین سامنے دروازے سے داخل ہوئے، ان کی قمیض پاؤں تلے آتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ میرے نبی سے تو یہ عالم نہ دیکھا گیا۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، جا کے حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھا کے آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا تھا۔ آپ نماز کی حالت میں سجدے میں جایا کرتے تھے، حسن آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، حسین آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا میرے نبی نے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگا کہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، ہم نے کہا سجدہ بڑا لمبا ہوا تھا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میری کمر پہ بیٹھ گیا تھا، میں نے کہا یہ اپنی خواہش پوری کر لے، میں پھر سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔
آج میرے کئی مسلمان بھائی ویسے کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آیا کرو، یہ بڑا شور کرتے ہیں جی، نماز خراب کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، ان کو مسجد میں لایا کرو تاکہ یہ بڑے ہو کے نماز پڑھیں، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو، ان کی یہ اسلامی اور روحانی تربیت ہو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، دونوں کے رخسار پہ اپنا ناک رکھتے، اس کو سونگتے، آپ سے محبت کرتے۔ ان کو تو دونوں سے محبت تھی، ہمیں اللہ کے فضل سے دونوں سے محبت ہے، ہم دونوں کو جنتی شہزادے کہتے ہیں۔ ہمارا ریحانتا یا پھر دنیا والآخرہ، میرے نبی نے کہا تھا یہ دونوں دنیا میں بھی میرے پھول ہیں، یہ دونوں جنت میں بھی میرے پھول ہیں۔ لیکن تم حسن کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ تم حسین کے قصے کیوں بیان کرتے ہو؟ میرے بھائیو ذرا خود بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ذریعے انہوں نے حسن کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ حضرت حسن وہ کھانا کھا کے رب کو پیارے ہو گئے، تبھی تو حسن کا قصہ بیان نہیں ہوتا، تبھی تو حسن کی شہادت بیان نہیں ہوتی۔ حضرت حسین سے آخر اتنی عقیدت کیوں ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہاری حسین کی عقیدت کا راز اگر تلاش کرتے ہو تو میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کا سبب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر نے جب ایران فتح کیا تھا، یزدجر کی 4 بیٹیاں ایک ایک کر کے ان کے نکاح میں دی تھیں، جن میں سے شہر بانو حضرت حسین کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت حسین نے چونکہ شہر بانوں سے نکاح کیا تھا، اسی سے شیعوں کی کچھ اولاد پیدا ہو گئی، اس لیے یہ اپنے آپ کو حضرت حسین سے منسوب کرتے ہیں، حضرت حسن سے نہیں کرتے، حضرت علی کا قصہ بیان نہیں کرتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹوں کے قصے بیان نہیں ہوتے۔ ذرا بات میں آگے چلاتا ہوں۔ حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا زہر ملا کے۔ اس وقت امیر معاویہ پوری سلطنت اسلامیہ کے حاکم بنے تھے، لیکن یہ کہاں رکنے والے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی تھی، وہ بصارت دی تھی، وہ فہم دیا تھا، وہ ادراک دیا تھا، وہ ایسی لمبی سوچ دی تھی۔ حضرت حسن کو شہید کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، پھر یہ کچھ کر نہیں سکے، نہ انہوں نے ان کو کچھ کرنے دیا۔ وہ ان کے فتنوں کو اچھی طرح جانتے تھے، جیسے عمر نے ان کے فتنوں کو باغ دوڑ ڈالی ہوئی تھی، ایسے ہی امیر معاویہ نے ڈال دی تھی۔ اسی لیے آج امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں۔ بس امیر معاویہ سے دنیا سے جانا کیا تھا؟ بات میں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ یزید کی بیعت امیر معاویہ نے اپنی مرضی سے نہیں لی، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کا یہ مشورہ تھا کہ اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں۔ کیوں؟ جنگ صفین میں شامی اور علی کی فوجوں کی پہلے لڑائی ہو چکی ہے، یہ شامی فوجی شاید وہاں کا گورنر برداشت نہ کریں، کہیں پھر سے مسلمانوں کی تلواریں نہ ٹکرا جائیں، کہیں پھر سے لڑائیاں نہ ابھر آئیں۔ آج یزید کی حکومت پہ گالیاں دینے والوں، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ تھے؟ ابن عمر نے ان کی بیعت کی، ابن عباس نے ان کی بیعت کی، مغیرہ بن شعبہ نے ان کی بیعت کی، بڑے بڑے اجل اور کبار صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی۔ اگر وہ نعوذ باللہ شرابی تھا، اگر وہ زانی تھا، جیسے تمہاری کتابیں کہتی ہیں، ویسے اس حساس موضوع پہ چھیڑتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، لوگ ہمارے اوپر ہی کفر کے فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے آ گیا جی وڈے یزید دے ہمی۔ اور بھائیو، یہ ہماری بات اپنے ذہنوں میں رکھنا، یزید کروڑ بھی مل جائے، رب کعبہ کی قسم ہے حسین کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں یزید کہاں حسین، کہاں یزید کہاں حسن، کہاں یزید کہاں علی، کہاں یزید کہاں اہل بیت۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، تمہارے جیسے لاکھوں مل جائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں، وہ یزید کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یزید ایک صحابی کا بیٹا ہے، وہ ایک تابعی ہے، وہ مغفور اللہم اس جیش کا اول سپاہ سالار ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزو قسطنطنیہ مغفور اللہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا، اللہ سارے کے سارے لشکر کو بخش دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، امام بخاری روایت لائے ہیں، تاریخ تبری بڑی بڑی ہے، سیر اعلام النبلاء بڑی بڑی ہے، میزان الاعتدال بڑی بڑی ہے، کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، یہ پہلا حملہ کرنے والا یہی یزید ہے، یہی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر تو کہہ رہے ہیں وہ بخشا ہوا ہے،
تم کہتے ہو وہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ تم کہتے ہو وہ شرابی ہے، تم کہتے ہو وہ زانی ہے. تم نے یہ قصے گھڑے صرف اور صرف عداوت پیدا کرنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے. کہیں کہتے ہیں یہ واقعہ ہررا ہوا تھا. میں یہاں کیا کیا بیان کروں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ یزید کے زمانے میں یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے. اور تمہاری عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کوئی کہتا ہے کہ یزید کی فوج نے مدینہ کی عورتوں سے بدکاریاں کی تھی، ایسی فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیا تھا کہ لاکھوں بچے حرام کے پیدا ہوئے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد توحید کی انتظامیہ ہے. اگر تمہاری مسجد میں کوئی آ کے گھوڑا باندھے، کیا تم اس کو باندھنے دے گے؟ کیا تمہارا ایمان اور تمہاری غیرت سے گوارا کرے گی؟ ہم تو اپنا سے لوگ ہیں، ہم اس مسجد میں کسی کو گھوڑا نہیں باندھنے دیں گے. یزید کے زمانے میں تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ابھی تو وہ زندہ تھے، ابھی تو تابعین زندہ تھے، کبار تابعین زندہ تھے، ابھی تو صحابہ کی اولاد زندہ تھی. کیا وہ اتنے ایمان سے چلے گئے تھے کہ وہ اس فوج کا مقابلہ نہ کر سکے؟ مسجد نبوی میں ان کو گھوڑے باندھنے کی اجازت دے دی. تم کہتے ہو عورتوں سے زنا کیا تھا، کبھی تم نے اپنے ایمان کی فکر کی ہے؟ کن عورتوں سے بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو صحابہ کی بیٹیاں تھیں جن سے تم کہتے ہو کہ یزید نے آ کے زنا کیا، یزید کی فوج نے زنا کیا. وہ صحابہ کا ایمان اس وقت کدھر تھا؟ یہ ساری تہمتیں، یہ سارے الزام، یہ جھوٹے قصے، یہ افسانے اور کہانیاں صرف اور صرف شیعہ کی کتابوں میں کھڑی ہوئی اور شیعہ سے متاثر سنیوں کی کتابوں میں نقل ہو گئی. آج وہی لوگ پڑھتے ہیں، وہی لوگ بیان کرتے ہیں، وہی لوگ آگے پہنچاتے ہیں، وہی آپ سنتے اور سناتے ہیں. بلکہ ایک ساتھی تو مجھے تعجب سے کہنے لگا کہ یزید مسلمان سی. بڑے تعجب سے، یزید مسلمان تھا؟ اور اللہ کے بندے وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے. امیر معاویہ کو بھی تم برا بھلا کہتے ہو، جو کاتب وحی ہے، جس کی بہن میرے نبی کے نکاح میں ہے. یہ رشتے کیسے تم توڑ سکتے ہو؟ بہرحال میں بات آگے چلاتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، یزید کا آدمی بیعت لینے کے لیے مدینہ میں ہے. آپ مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پہ ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی کلمہ بولا ہو؟ کبھی حسین نے یہ کہا ہو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا؟ کبھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے لشکر پہ کوئی بات کی ہو؟ یہ تو تمہارے آج کے گھڑے ہوئے قصے ہیں. حضرت حسین مکہ میں آرام سے رہ رہے تھے. ان کوفیوں نے خط لکھے، 18,000 کے قریب کسی نے لکھا، کسی نے کم و بیش لکھا. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم کوفہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ذرا آپ یہ بات آج سمجھ کے اٹھیں. یہ خط دیکھ کے حضرت حسین نے اپنے چچا کے بھائی عقیل کو بھیجا، کہا جاؤ کوفہ والوں کی خبر لو، وہ کیا چاہتے ہیں. کیا ایسا وقت ہے کہ میں ان کی طرف سفر کروں؟ عقیل وہاں پہنچے. 12,000 کوفیوں نے عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس کے گورنر کو پتا چلا، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو. صرف تمہاری یہ شیعہ کی کتابوں میں روایتیں جو ان پہ تبرہ کرتی ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. بہرحال بعد میں ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا. مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے عروہ بن ہانی، ان دونوں کو بلا کے شہید کر دیا گیا. یہ فساد اسلام کو منظور نہیں ہے. جب ایک حاکم کی بیعت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر سارے لوگ مل کے کسی کو حاکم تسلیم کر لیں، ان میں سے ایک دو تسلیم نہ کریں، ان کی گردن اڑا دو. اس نے اسی حدیث کو دیکھا، یہ مسلم بن عقیل کس کی بیعت لیتے پھرتے ہیں؟ ہم سب نے تو بیعت یزید کی کر لی، صحابہ نے بیعت یزید کی کر لی. اس میں کبار صحابہ بھی تھے، اس میں اوساط صحابہ بھی تھے، اس میں صغار صحابہ بھی تھے. یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. ادھر سے انہوں نے خط بھیج دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ آئیں، کوفہ والے آپ کو چاہتے ہیں، یہاں کا راہ آپ کے لیے ہموار ہے. وہ خط پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں. ادھر حالات ناساز ہو چکے تھے. مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تھے. جس کے گھر میں تھے اس کو شہید کر دیا گیا تھا. میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت یہ 12,000 بیعت کرنے والے کہاں مر گئے تھے؟ ان کا ایمان کہاں تھا؟ ان کی بیعت کہاں تھی؟ ان کی عقیدت کہاں تھی؟ ان کی محبت کہاں تھی؟
ان کے نعرے کہاں تھے، ان کے افسانے کہاں تھے، ان کی یہ عقیدت اور محبت کی باتیں جو آج سنی نہیں جاتی وہ کہاں تھی؟ کیوں نہ نکلے عقیل کو بچانے کے لیے؟ مسلم بن عقیل کا دفاع کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ کوفی غدار ہیں، کوفی لا یوفی کا کلمہ بڑا مشہور ہے، یہ کوفی کسی سے وفا نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ عنہ بیچارے نکل پڑے تھے، ابھی کوفہ سے کچھ دیر پیچھے ہیں، کسی نے بتایا حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، بلکہ کہنے والے نے تو یہ کلمہ بولا تھا، حسین ان کی تلواریں انہی کے ساتھ ہیں، ان کی عقیدت آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن لڑائی ہوئی تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی تلواریں کوفیوں کے ساتھ چلتی ہیں۔ اوے بھائیو، شام کہاں، کوفہ کہاں؟ لڑائی کوفہ میں ہو، تم گالیاں شام کی فوج کو دو، لڑائی کرنے والے کوفی شیعہ ہوں، تم گالیاں یزید کو دیتے پھرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر قصور میں کوئی واقعہ ہو جائے تم فیصلہ آباد کے گورنر کو گالیاں دو۔ یہ تو میں تھوڑا وقفہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت فون نہیں تھے، اس وقت مراسلات نہیں تھے، تیز توار ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے والے کوئی آلات نہیں تھے، کئی مہینوں بعد خبر پہنچتی تھی۔ شاید یزید کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ جاؤ تاریخ تبری اٹھا لو، اگر یزید کا خط ابن عمر کے نام پہ نہ ملے کہ حسین کو کوفے نہ جانے دینا، میں نے سنا ہے حسین کوفہ جانا چاہتے ہیں، ان کو کوفے نہ جانے دینا۔ کوفہ والوں نے پہلے علی کو شہید کر دیا ہے، کوفہ والوں نے ابو موسیٰ اشعری کو شہید کیا ہے، کوفہ والوں نے حسن کو زہر دیا ہوا ہے۔ کوفہ والے بہت غدار قوم ہیں، حسین کی گھوڑے کی لگام تھام لینا۔ اسی لیے حضرت حسین جب مکہ سے نکلنے لگے تھے، ابن عمر نے لگام تھامی، حسین کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کے وہ قاتل ہیں، تمہارے بھائی کے وہ قاتل ہیں، لیکن رب کو منظور تھا حضرت حسین نہ رکے۔ ابن عمر نے کہا میں آپ کے گھوڑے کے سامنے بھی اگر آج لیٹتا ہوں آپ مجھے روند کے بھی کوفے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین جب کوفہ کے قریب پہنچے، کوفہ کے حالات کا علم ہوا، وہ بیعت کرنے والے غداریاں کر گئے ہیں، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور مجھے کوئی آج تاریخ دان یہ بتائے گا کہ کہاں کربلا، کہاں کوفہ، کہاں شام اور کہاں مکہ؟ مکہ کوفہ کے رستے میں نہیں آتا میرے دوستو۔ آپ یوں سمجھے کہ لاہور سے قصور آنے والا اس کا کیا کام تھا کہ وہ دیپالپور روڈ پہ نکلا ہوا دیپالپور جا رہا ہے۔ یہاں جب حضرت حسین کو علم ہوا تھا کہ یہ کوفی مجھے بھی مار دیں گے، یہ میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، یہ تو اصل اسلام کے دشمن ہیں، یہ تو اصل مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہی عبداللہ بن سبا کی اولاد یہاں بھی موجود ہے۔ حضرت حسین نے اپنا ارادہ بدل لیا، واپس مکہ بھی نہیں گئے۔ حضرت حسین شام جا رہے تھے، کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ کربلا شام اور کوفہ کے درمیان آتا ہے، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ کربلا مکہ کوفہ کے راستے پہ نہیں آتا، کوفہ سے شام جاتے ہوئے آتا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے، جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لو، نقشے اٹھا کے دیکھ لو، 40 میل کا فاصلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے آگے کر چکے تھے۔ وہ تو شام پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہاں ان کی فوج پہنچ گئی۔ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ حضرت حسین کو بھی شہید کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیے جائیں، ان کا آپس میں بغض اور عداوت قائم کر دیا جائے، ان کی قیامت تک دشمنیاں قائم کر دی جائیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں، زوال کا شکار ہوتے رہیں۔ وہ اس وقت سے آج تک اپنی سازش میں کامیاب ہیں۔ آج اس سٹیج پہ بریلوی کو گالی نہ دی جائے، بریلوی کے سٹیج پہ اہل حدیث کو گالی نہ دی جائے، شیعہ سنی کا فساد کھڑا نہ کیا جائے، آپس میں لڑائی نہ ہو تو لوگوں کو آرام نہیں آتا۔ یہ انہی کی سازشیں تھی جن میں وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسین کو وہاں پہ گھیرا، حضرت حسین نے وہاں بھی 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی تھیں۔ کہا میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اللہ کی قسم ذرا کتاب اٹھا کے دیکھو کیا الفاظ تھے سیدنا حسین کے۔ کہا میں امیر المومنین یزید کے پاس جا رہا ہوں۔ امیر المومنین کے الفاظ حضرت حسین کے اپنے ہیں۔ یہ یزید کو گالیاں دیتے تھکتے نہیں، یزید کو برا بھلا کہتے تھکتے نہیں، شعر پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کیا کربلا سے پہلے نعوذ باللہ اسلام مردہ تھا؟ کیا ان اسلام اور اسلام کے لیے صحابہ کی قربانیاں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ کیا کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا؟ اور کیا قتل حسین میں یزید کا کردار تھا؟ یزید شام میں بیٹھا ہے، اس کی فوج شام میں بیٹھی ہے. تمہارے وہ 12-18 ہزار کہاں ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ جاؤ الفاظ اٹھا لو. اگر حضرت حسین نے وہاں پہ یہ الفاظ نہ بولے ہوں، خاذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آج یہ لگتا ہے مجھے شہید کریں گے. ہوا بھی یہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو شہید کرنے والے کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا ہو؟ کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا ہو؟ حضرت حسین کے بیٹوں میں شہید ہونے والے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. اور ان کو آپس میں بڑی محبت تھی. یہ دشمنیاں تم قائم کرنا چاہتے ہو اور یہ تم دکھانا چاہتے ہو. ابو بکر بھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے، عمر بھی وہیں پہ شہید ہوئے تھے. حضرت حسین کے بیٹے عثمان بھی وہیں پہ شہید ہوئے تھے. جاؤ کتابیں اٹھا لو. شیعہ کی کتابوں میں اگر آپ کو لکھا ہوا نہ ملے، سکینہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، حضرت حسین کی بیٹی، اس نے کیا الفاظ بولے تھے کہ تم نے اگر آج میرے باپ کا قتل کر دیا پھر قیامت تک تم اپنے آپ کو مارتے رہو گے. اللہ کی اس بندی کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آج اپنے چہروں پہ تماچے مارتے نظر آتے ہیں، اپنی گردنوں پہ نیزے مارتے نظر آتے ہیں، اپنے جسم پہ برچھیاں مارتے نظر آتے ہیں. آج میرے اور تیرے ملک میں اسلام کا قانون نہ تھا کہ ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کی کمروں پہ کوڑے مارے جاتے، لیکن رب کو منظور ہے، اس نے یہ اپنا فیصلہ خود ہی کیا ہوا ہے، اپنی ہی کمر پہ مارتے ہیں. اور کوئی مارے اور بات ہے، اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ انسان اپنے ہی چہرے پہ تماچا مارے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ. نبی کائنات نے فرمایا تھا، گرے باندھ پھاڑنے والا، اپنے چہرے پہ تماچے مارنے والا، برے بڑے مصیبت میں الفاظ بولنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. میں تو اپنے پیغمبر کا فرمان بیان کرتا ہوں. تم اس امت سے نہیں ہو جو اپنے چہروں پہ تماچے مارتے ہو، اپنے گریبان نوچتے ہو، اپنے کپڑے پھاڑتے ہو، کالے لباس پہنتے ہو. یہ ثابت کرتے ہو تمہارا دل بھی کالا، تمہارا اندر بھی کالا، تمہارا باہر بھی کالا. اس نے یہی کہا تھا. سکینہ کے الفاظ رب کعبہ کی قسم پڑے نہیں جاتے. ان کا خاوند بھی وہیں پہ شہید ہوا تھا. سکینہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں. انہوں نے اس وقت یہ الفاظ بولے تھے، ایم تمونی کبیرتن وائی تم تمونی صغیرتن. میں جب چھوٹی تھی تم نے میرے باپ کو قتل کیا اور مجھے یتیم کر دیا. میں جب چھوٹی تھی تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. تم نے میرے داماد کو قتل کیا. تم نے آج میرے خامد کو قتل کر کے مجھے بیوہ کر دیا. وہ تو انہی شیعوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، تم ہی میرے باپ کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے بھائی کو قتل کرنے والے، تم ہی میری اولاد کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے خامد کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے باپ کو قتل کرنے والے. یہ آپ ہی قاتل، آپ ہی رومن. یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے، اس کی آج تک ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. جتنا مرضی چھپا لو، تمہارے اس رونے دھونے میں یہ قتل چھپ نہیں سکتا. اس کا تمہارے اوپر ہی وبال ہے اور وبال رہے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. کاٹنے والے نے سر کاٹا، اس لیے کہ یزید کے دربار میں پیش کروں گا، مجھے انعام دے گا کہ میں نے بڑے شاہ سوار کا سر کاٹا ہے. یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں، کربلا کی روایات کو بیان کرنے والے 3 راوی ہیں. بات لمبی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک محنف ہے، وہ بھی جھوٹا راوی. ایک غالباً ہشام یا ابو قیس ہے، وہ بھی جھوٹا راوی. ایک عمار الدہنی نام کا راوی ہے. آج میرے مسلمان بھائیوں کا عدل آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ائمہ کا عدل دیکھ سکتے ہیں. ہے وہ بھی شیعہ لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی روایات کو ہم قبول کرتے ہیں. امام بخاری میں شیعوں کی روایتیں لائے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ان کاموں میں شامل نہیں ہوتے. وہ کربلا کا صحیح قصہ بیان کرتا ہے کہ جب، اور وہ قصہ بھی اس نے کس سے سنا تھا؟ حضرت حسین کے بیٹے محمد کے بیٹے سے. ان کا نام بھی غالباً علی ہے، جس کو شاید محمد باقر کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں.
کہا مجھے وہ قصہ تو بیان کرو جو کربلا کے میدان میں ہوا تھا، جو تم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہو، اپنے بڑوں سے سنا ہو۔ انہوں نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا جب یزید کے دربار میں سیدنا حسین کا سر رکھا گیا، اس وقت یزید نے یہ الفاظ بولے تھے، لعن اللہ ابن مرجانہ، او ابن مرجانہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میرا یہ حکم نہیں تھا، میں یہ چاہتا نہیں تھا، نہ میں حسین کی شہادت کا متمنی تھا، نہ میں حسین پہ یہ سختی چاہتا تھا۔ جس لب پہ تو نے یہ کام کیا ہے، جس گردن پہ تو نے تلوار چلائی ہے، میں نے اس گردن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لعنت کی تھی اس نے، آج لوگ کہتے ہیں اس نے چھڑیاں ماری تھیں۔ یہ جھوٹے قصے شیعوں کے میرے دوستوں، آپ ذرا آگے چل کے ہسٹری پڑھ لیں۔ جب یہ اہل بیت کی بچی ہوئی صاحبزادیاں اور یہ قیدی لوگ جن کو لوٹا بھی تھا کوفیوں نے، اور وہاں شامی فوج کہاں تھی مجھے یہ تو بتاؤ؟ اگر قصور کی پولیس یہاں پہ کسی پہ ظلم کر لے اور تم گالیاں دو، لاہور کی پولیس کو کوئی بات بنتی ہے؟ شام والے کدھر تھے، کوفہ والے کدھر ہیں؟ یہ مارنے والے تو سارے کوفی ہیں، ان کو لوٹ بھی لیا تھا۔ یزید نے ان سب کا نقصان پورا کیا، پورے احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت و توقیر کے ساتھ، پولیس اور فوج کے ساتھ ان لوگوں کو مدینہ بھیجا تھا۔ تاریخ آج بھی کہتی ہے حضرت حسین کا سر مدینہ میں بقیع میں دفن ہے۔ شیعہ وہاں پہ آج بڑا واویلا کرتے ہیں۔ اگر یزید کو اتنی دشمنی تھی، ان کا سر کیسے مدینہ میں پہنچ گیا؟ وہ کیسے اہل بیت کے بچے ہوئے افراد مدینہ میں پہنچے تھے؟ انہی کی موجودگی میں جب یزید کو گالیاں دی گئی تھیں، انہوں نے کہا ہم یزید کے پاس کئی دن ٹھہرے ہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ روزہ رکھنے والا ہے، وہ رب سے ڈرنے والا ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اس نے بڑی عقیدت اور احترام سے ہمیں مدینہ بھیجا ہے۔ تو میرے دوستوں میں بات ختم کرتا ہوں، آپ یہ بات یاد رکھیں، واقعہ کربلا اس کی 98% روایات شیعوں کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، یا پھر شیعوں سے ماخوذ کتابوں سے ملے گی، جس میں صرف جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں، صرف مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، عداوت اور بغض اور دشمنیاں۔ بلکہ میں تو سن کے حیران ہوا، پچھلے سال میں نے اپنے علاقے میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں اس موضوع پہ درس دیا، تو مجھے بعد میں کچھ ساتھی کہنے لگے کہ جی کئی نمازی اس لیے جمعہ پڑھنا آپ کے پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ یزیدی نہیں ہے، یہ تو خود یزیدی نکلا۔ آج حسینی اور یزیدی کی لڑائی ہمارے درمیان شیعہ کرا رہے ہیں۔ صحیح روایات پڑھو، اور اگر کسی بھائی کو اس موضوع پہ تحقیق چاہیے یا کتاب چاہیے، ہم اسے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہم اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر کے دے سکتے ہیں۔ اس میں ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، بلکہ الحمدللہ میں نے خود ایک مضمون جمع کیا ہے، میں انشاءاللہ کوئی بھائی چاہے گا تو اس کو بھیج بھی دوں گا۔ کچھ لوگ یزید کو لعنتی کہتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں، کچھ درمیان میں کہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، تلک امۃ قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے۔ اچھا کیا تو اچھا بدلا، برا کیا تو برا بدلا، لیکن ان تاریخی جھوٹی روایات کی آڑ میں ہم یزید کو گالیاں نہیں دینے دیں گے، اور نہ ہی حضرت حسین کے حق میں کمی کرنے دیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یزید کروڑوں مل جائیں، حضرت حسین کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ گالیاں دینے والے کروڑوں مل جائیں، یہ یزید کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے وہ ہمیں حق سچ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، جیسے قربانی اسلام کے لیے عمر کی ہے، جیسے عثمان کی ہے، جیسے صہیب کی ہے، جیسے بلال کی ہے، جیسے عمار کی ہے، جیسے یاسر کی ہے، جیسے سمیہ کی ہے، جیسے زنیرہ کی ہے، جیسے یہ کئی لاکھ صحابہ کی ہیں، ویسے ہی قربانی حضرت حسین کی ہے۔ بس اس کو اٹھا کے شیعوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں خوشی نہیں کرتے۔ بھائی حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے تھے اس دن خوشی کر لیتے ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا 360 دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس دن کسی محرق کبیر یا اسلام کے کسی بڑے عظیم انسان کی شہادت نہ ہو۔ پھر کیا کرو گے؟ یہ تو سارا شیعوں کا پروپیگنڈا ہے، وگرنہ اس سے بڑی کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم میں ہوا ہے، حضرت عثمان کا نکاح محرم میں ہوا ہے، بلکہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی فاطمہ سے ہوئی ہے تو اسی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کے پیچھے چل پڑے، شادیاں نہیں کرتے،
یہ 10 محرم آنے دو، جاؤ دیکھنا اپنی قبروں کے اوپر لپائی شروع کر دیں گے، عورتوں کو اکٹھا کر کے قبرستان لے جائیں گے، اپنے گھروں میں 4 پائیاں الٹیاں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا پروپگنڈے ہیں۔ بہرحال یہ محرم میں بدعات بہت ہوتی ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کا متبع بنائے، اللہ ہمیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین